جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کتاب الجہاد کا مطالعہ کر رہے تھے کمپیریٹیو فقہ میں. ٹھیک ہے, تو اس کا لاسٹ ہمارا آج ٹاپک ہے مال فے کے بارے میں. مال فے کا بھی تذکرہ آ جائے گا اور کچھ معاہدات کا بھی ذکر آئے گا. جیسے ہمارے انٹرنیشنل لاز ہیں, ٹھیک, معاہدات کی پابندی جو ہے ریاستی سطح پہ بہت ضروری ہے جنگ و جدال کو اوائڈ کرنے کے لیے. تو مال فے کسے کہتے ہیں جو بغیر قتال کے جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے. وما افاء اللہ علی رسولی منہم, کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگوا دیا, وہ والا مال جس پہ تم نے کوئی گھوڑے یا کوئی اپنے اونٹ نہیں دوڑائے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ کے لیے, رسول کے لیے, رشتہ داروں کے لیے یعنی اللہ کے رسول کے, یتیموں, مساکین اور مسافروں کے لیے. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ جو مال ہے نا یہ صرف جو اغنیاء ہیں ان کے درمیان گردش کرتا نہ رہے. علت بیان کر دے. اب یہ علت منصوص ہے, قطعی بھی ہے اور صریح بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال و دولت کی گردش کا نظام بنایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ دولت معاشرے میں منصفانہ طور پہ تقسیم ہوتی رہے, اوپر سے نیچے جاتی رہے. ٹھیک ہے, تو مال فے جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا نا پھر سولجرز میں, وہ سولجرز میں تقسیم نہیں ہوتا. اگر وہ سولجرز میں تقسیم ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ مالدار بن جائیں گے بہت زیادہ, کیونکہ مال غنیمت بھی ان کو مل رہا ہے, مال فے بھی ان کو مل جائے گا. مال فے میں تو جنگ نہیں نہ ہوئی, مال غنیمت میں تو انہوں نے جنگ لڑی ہے اس لیے ان کو مل گیا. تو مال فے جو ہے وہ اب تمام, کیونکہ اللہ نے روب ڈال دیا, بغیر جنگ کے جو ہے وہ مال حاصل آ گیا, تو اب تمام مسلمان اس میں برابر کے شریک ہے. یعنی وہ بیت المال میں جائے گا اور پھر وہاں سے مسلمانوں کے مسالے میں, پبلک انٹرسٹ میں اس کو لگایا جائے گا. تو اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا قرآن نے. للفقراء المہاجرین, وہ بھی ہیں, اور پھر والذین تبوؤا الدار والایمان, یعنی انصار بھی ہیں, مہاجرین اور انصار, اور پھر آگے چل کے کہا والذین جاؤوا من بعدہم, اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ بھی, تینوں اس سے برابر طور پہ استفادہ کریں گے. تو اس کی جو تقسیم ہے اس میں امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ یہ قاضی یا امام یا حاکم کا اجتہاد ہے. ٹھیک ہے, حاکم جس طرح سے چاہے اس کو تقسیم کر دے, یعنی جہاں وہ مناسب سمجھے اس کے اندر اس مال کو جو ہے وہ لگا دے. تو مال فے کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے عقد امان. کسی کو پناہ دینا. آج کل ہمارا ایک اصطلاح پناہ گزین ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. جیسے مسلمان جا کے پناہ لے لیتے ہیں, یا ہمارے پاکستانی جا کے یو کے میں پناہ لے لیتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت سے خطرہ ہے یا وہاں ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ ہمیں مار دیں گے. تو وہ اس طرح سے عقد امان. عقد امان جو ہے یہ ہمارے اس میں ہے, دین میں ہے, کہ کوئی شخص اسلامی ریاست میں, کوئی مشرک, کوئی نان مسلم, کوئی کافر اسلامی ریاست میں آتا ہے, امان طلب کر کے آتا ہے. لڑائی کے لیے نہیں آ رہا, مطلب اپنے کسی بزنس کے لیے آ رہا ہے, یا ویسے ہی آ رہا ہے مصالحت کے لیے آ رہا ہے, یا کوئی اور مقصد ہے اس کا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہو. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کو امان دے دی جاتی تھی جنگ میں, حالت جنگ میں کوئی مسلمان کسی کو امان دے دیتا تھا, تو یہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی مشرک تم سے امان طلب کرے تو اس کو کیا کرو, امان دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہ پہنچا دو. جو آ کے کہتا ہے جی میں دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کا نظام دیکھنا چاہتا ہوں, ریاست دیکھنا چاہتا ہوں, اسلامی ریاست اللہ کرے قائم ہو جائے, میں دیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں, تو آ جاؤ بھائی, آ کے دیکھ لو, پھر اس کو واپس اس کے ملک جانے دیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے. تو دوسرا یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں لڑائی کے دوران کسی کو امان دے دینا, تو یہ کوئی بھی مسلمان دے سکتا ہے, کسی حربی کو بھی امان دے سکتا ہے جو جنگ کرنے والا ہے. اس کے دلائل ملتے ہیں. پوری قوموں کو امان نہیں دیا جا سکتا, ظاہر بات ہے وہ تو پھر, لیکن ایک آدھ بندے کو کوئی امان دینا چاہیے کسی وجہ سے کہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان تھا, کوئی حربی کافر تھا, اس کا کسی مسلمان پہ احسان تھا, تو اس نے اس کو امان دے دی, تو اب باقی مسلمان اس امان کی کیا کریں گے, قدر کریں گے. یہ بات ہے. کوئی نظام دیکھنا چاہتا ہوں, جیسے یو اے ای میں یا سعودیہ میں کوئی انڈین ایکٹریس وغیرہ جاتی ہیں, ایکٹر جاتے ہیں,
وہ مساجد وغیرہ دکھاتے ہیں گھماتے ہیں. اور نہیں وہ تو تھوڑے وہ تو اپنا شو کرنے جاتے ہیں نا, کنسرٹ کرنے جاتے ہیں, وہ تھوڑا ویسے وزٹ کے لیے وزٹ کے لیے تو دیکھیں جہاں مرضی چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو اس میں حدیث کیا ہے, ذمۃ المسلمین واحدہ, مسلمانوں کی جو ذمہ ہے نا, مسلمانوں نے جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایک ہی ہے. ان میں سے جو ادنا ترین ہے نا, وہ بھی اگر کوئی کسی کو امان دے دے گا مسلمانوں میں سے, ادنا ترین عام آدمی, تو اس کی امان اس کا اعتبار کیا جائے گا, کیونکہ یہ مسلمان کے ہیں, ایک جان ہے, ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ کہتے ہیں جی ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ جی علی یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ فلاں شخص کو قتل کرنا ہے, حالانکہ میں نے اس کو امان دے دی ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن نے امان دے دی تھی اس کو, تو حضرت علی کہتے تھے نہیں اس کو تو مارنا ہے ہم نے. تو وہ حربی کافر تھا, لیکن رشتہ داریاں تھیں, اب ظاہری بات ہے ساری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو امان دی جس کو ام ہانی نے امان دی. یعنی جب آپ نے امان دے دی تو اب علی جو ہے وہ اس کو قتل نہیں کر سکتے رضی اللہ, ٹھیک ہے. تو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ایک عام آدمی بھی اگر کسی حربی کافر کو بھی امان دے دے تو اب اس کی امان جو ہے وہ معتبر ہے. تو اب اس امان کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کی جان مال محفوظ ہو جائیں گے, نہ کوئی اس کا مال ہتھیا سکتا ہے, نہ کوئی اس کی گردن اڑا سکتا ہے, نہ کوئی اس کو غلام بنا سکتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی شخص کو امان دی پھر اس نے اس کو قتل کر دیا, کسی مسلمان نے کسی کافر کو امان دی پھر اس نے اس کو قتل کر دیا, تو میں اس سے بری ہوں, بھلے وہ مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو, تو میں قاتل سے بری ہوں, اس مسلمان سے بری ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب آپ نے امان دے دی تو آپ اس کا لحاظ کریں. دوسرا کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ہر جو وعدہ خلاف ہے نا, لکل غادر, غدر کرنے والا, قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا پکڑایا جائے گا. یعنی لوگ دور سے پہچان لیں کہ یہ وعدہ خلاف تھا. غادر, ہاں وہی غدار بھی اسی سی ہے, ذرا مبالغے کا صیغہ ہے نا. ہاں ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے, وہی اوپر والی حدیث سے بھی استدلال نکلتا ہے کہ ایک عام شخص نے امان دیا اور پھر جو امیر المسلمین تھا یا لشکر کا جو قائد تھا اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا, پھر امان ہوگی. اگر امیر المومنین نے یا لشکر کے قائد نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر امان نہیں. لیکن عموماً ہوتا یہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی آ کے کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو وہاں اختلاف نہیں پیدا ہوتا تھا. یہاں یہ اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان نے کسی کو امان دے دیا, اب وہ امیر جو ہے امیر لشکر, وہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو نہیں دینی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ امیر لشکر کو بھی یہ کہا ہے کہ احترام کرو اس کی امان کا احترام کرو, جانے دو معاملہ, کوئی نہیں, ایک آدھ بندے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے یہی اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو باقی یہ ہے کہ اب وہ پوری قوم کو بستی کو امان دیتا پھر, یہ نہیں ہے, ہاں یہ اس کا اختیار نہیں. دوسرا کیا ہے, سفیر مطلب جس کو دوسرے بادشاہوں کی طرف حکمرانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے, اس کا حکم کیا, اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو بھی امان دیا گیا, مؤمن ہے یعنی امان دیا گیا ہے, ہاں ایمبیسیڈر جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھلے وہ دوسری قوم کا پیغام لے کے آ رہا ہے, بھلے وہ صلح کروا رہا ہے دونوں قوموں کے مابین, ٹھیک ہے. تو سفیر جو ہے نا اس کا حکم بھی مؤمن کا ہے. سفیر عموماً ان قوموں سے بھی ہوتے ہیں جس سے آپ حالت جنگ میں ہو, اب ظاہری بات ہے انڈیا کی ایمبیسی ہو گئی ہماری ادھر, ان کی ادھر, ظاہری بات ہے کھلی رہتی ہے. نعیم بن مسعود کی روایت میں ہے کہ ابو رافع جو ہے ان کو قریش نے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, سفیر بنا کے بھیجا نا ابو رافع کو. وہ آئے تو ان کے دل میں جو ہے وہ ایمان گھر کر گیا, مطلب ماحول انہوں نے دیکھا تو وہ تو متاثر ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو نہیں واپس جا رہا میں تو اب یہاں ہی رہوں گا اور میں اسلام بھی قبول کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, دیکھو یہ عہد کی مخالفت ہو جائے گی. وہ کیا سمجھے گے کہ ہم نے تمہیں زبردستی روک لیا ہے, تو معاملہ کہیں جنگ تک نہ پہنچ جائے, ٹھیک ہے. تو ہمارے اوپر یہ تان نہ آئے کہ ہم نے سفیروں کو روک لیا تو تم جاؤ واپس, امن امان کے ساتھ واپس جاؤ. پھر جب دیکھو کہ وہاں پہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ ایمان ہے اور تمہیں یہاں آنا چاہیے تو پھر آ جاؤ. ایسے نہیں, ابھی تو آپ سفیر بن کے آئے ہو نا, تو ابھی نہیں.
اچھا، انہوں نے یہاں کتاب الخراج کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے قاضی ابو یوسف سے، اور امام محمد کی کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے سیر الکبیر کا، کہ اگر تو کافر جو ہیں، کافر قوم کے لوگ ہمارے سفیروں کو قتل کر دیں تو جواب میں کیا ہم ان کے سفیر قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں نہیں کرنا، پھر بھی نہیں کرنا۔ یہ استدلال ہے، بہرحال اس بارے میں ہمارے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مستعمن، جو امان طلب کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے حالت جنگ میں امان دے دینا، اور ایک ہے ایمبیسیڈر یا سفیر، اس کا جو ہے وہ معمن ہونا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی عارضی طور پر آتا ہے آپ کے ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے، وزٹ ویزا پہ، یہ مستعمن ہے۔ تو اس میں حربی بھی آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک حربی جو ہے وہ دارالاسلام میں آتا ہے امان طلب کر کے، لیکن اس کا مقصد یہاں رہنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ، اور وہ عام طور پہ فقہ میں قید یہ لگائی گئی کہ 1 سال سے زیادہ نہیں۔ اگر وہ 1 سال سے زیادہ کے لیے رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ ذمی کا سٹیٹس اس کو ملے گا، ذمی بن کے رہے گا۔ 1 سال سے کم کے لیے رہتا ہے تو پھر مستعمن ہے، اور پھر اس کی بیوی بچے ان سب کے لیے بھی امان ہوگا، جو بھی اس کی بلڈ ریلیشنز میں آتے ہیں وہ بھی آ کے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن 1 سال سے کم عرصے کے لیے آئے اور اپنا کام کر کے چلا جائے، بزنس کے لیے آیا ہے یا مساہلت کے لیے آیا ہے یا کسی بھی سفارت کے لیے آیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو حقوق، اس کے حقوق بھی وہی ہیں کہ اس کی جان مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ کوئی شرارت نہ کرے۔ شرارت سے مراد کیا ہے؟ جاسوسی۔ اگر جاسوسی میں ملوث پایا جاتا ہے یا کسی اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کی وہ امان ختم ہو جاتی ہے، وہ تو سب کے نزدیک ہی ہو جاتی ہے، پھر کوئی تھوڑا پوچھے گا۔ ہاں، این جی اوز وغیرہ آتی ہیں۔ تو اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں این جی اوز جو ہے وہ ملوث ہیں، یعنی چائلڈ پروٹیکشن کی این جی او کھولی ہوئی ہے اور پیچھے سے اسٹیٹ کی جو ہے وہ جڑیں کھود رہے ہیں، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، امریکن این جی اوز ہیں، ایسی ہیں، تو وہ پھر ان کو نکالا جائے گا یہاں سے، ان کے ساتھ نکالا جائے گا یہاں پہ نہیں، پنش بھی کیا جائے گا، ظاہری بات ہے، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا کیا انہوں نے۔ کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو خلاف اسلام کام کرتی ہیں۔ ہاں، تو اب ظاہری بات ہے وہ تو سارا ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن اور آئین کی بحث آ جائے گی نا، تو وہ جب ہم اسلامی بنا لیں گے تو پھر نیکسٹ کیا ہے؟ عہود اور مواثیق، کانٹریکٹس اور کمٹمنٹس، ٹھیک ہے۔ کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں، کچھ ٹریٹیز ہیں جو ہم نے سائن کی ہے، اور جو ہم نے سائن کی ہیں تو اب ان کی پابندی ضروری ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے کہ خلاف شرع جو آپ نے ٹریٹی سائن کی ہے تو اس کی پابندی تو ضروری نہیں ہے، وہ تو آپ پھینک دیں گے نا۔ جو خلاف شرع نہیں ہے، اباحت کے دائرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو اس کی پابندی ضروری ہے۔ وہ آگے بات ایک آ بھی رہی ہے، اس سے بات کھلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان اپنے وعدوں کی کیا کرو؟ پاسداری کرو، اپنے عقود کو پورا کرو۔ اب یہ ہے کہ ہم بارڈر کراس نہیں کریں گے، بٹ ٹھیک ہے بھائی، نہیں کرو گے آپ، اللیگل بارڈر کراس نہیں کرو گے یا اپنے بندوں کے ذریعے سے کراس نہیں کرواؤ گے، نو گو ایریا تو نو گو ایریا کوئی نہیں جائے گا جب آپ نے ایک ٹریٹی سائن کر دیا۔ تو انٹرنیشنل لاز کی جو ہے یا کمٹمنٹس کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے، اگلے کو پتہ چل گیا تو پھر جنگ چھڑ جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں تم کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ جو کہہ دیا اب وہ کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عقد کے بارے میں فرمایا، عقد کوئی بات آپ نے کہہ لکھی تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، یہ وعدے میں آئے گا، زبانی وعدہ ہو جائے گا۔ عقد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہو، ریٹن ہو۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ان العہد کان مسئولا میں ان العہد کان مسئولا، مجھ سے بس کہہ دی مسلمان نے ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اناف شاید اس کو کچھ اور کہتے ہیں، جب میں ویسے کہہ دوں وعدہ نہیں آتا شاید، اب کہتا کہ میں ایسا کروں گا۔ واللہ اعلم، میرے علم میں نہیں۔ والذین هم لامانات وعہدہم راعون، اللہ کے بندے کون ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں، انہ کان صادق الوعد، وہ اپنے وعدے میں سچے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ یہ ایک روایت لے کے آئے عبداللہ بن ابی الحمصہ سے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، معاملہ کیا، اور یہ معاملہ میرا ہوا نبوت سے پہلے۔ تو اب جب وہ معاملے میں کچھ بقایا تھا جو
جس کی ادائیگی کرنی بنتی تھی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں آپ یہاں ہی رہیں, میں آپ کو وہ بقایا پے کرتا ہوں. تو کہتے ہیں 3 دن بعد میری آپ سے ملاقات ہوئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے مجھے 3 دن انتظار کروایا. تو اور بھی انہوں نے بہت ساری یہاں پہ قرآن مجید کی آیات کا بھی تذکرہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کافروں کا ذکر کیا گیا, الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ, کہ آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں اور ہر مرتبہ معاہدہ کیا کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. یعنی کافروں کی علامت ہے, مسلمانوں کی نہیں. پھر منافقین کی علامت ہے کہ منافق میں سے ایک منافق کا تذکرہ کیا کہ منافقین میں سے ایک ایسا ہے کہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اپنے فضل سے دے دیا نا تو میں آپ کے رستے میں لازماً صدقہ کروں گا. جب اللہ نے اسے اپنے فضل سے دے دیا تو اب وہ کنجوسی پہ اتر آئے, بخیلی پہ اتر آئے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, انسان کہتا ہے کہ یا اللہ دے دے بس, ٹھیک ہے, تو اللہ بعض اوقات آزما بھی لیتا ہے. نہ دے تو ویسے آزمائش بڑی نہیں ہے, دے دے تو بڑی ہے, پھر اس کے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر پھر نہیں نکالے گا تو پھر قیامت تک کے لیے نفاق تیرے دل میں ڈال دوں گا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ. یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو, اب منافقت تمہارے دل سے نہیں نکلے گی. تو وعدہ خلافی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا. اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی اور انسانوں سے کیا ہوا وعدہ بھی اور قوموں سے بھی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں قریش کے ایک شخص کو لارا لگایا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تو اس سے کروں گا, تو میں نہیں کر پایا. اب میرا آخری وقت قریب آ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا وعدہ ہی ہو گیا تھا اس کے ساتھ. وعدہ نہ بھی صحیح لیکن ایک طرح کا وعدہ ہو گیا تھا, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے ساتھ اس طرح سے ملاقات کروں کہ میرے اوپر نفاق کی تہمت آئے. تو تم گواہ رہو میں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی. یعنی جاتے جاتے یہ بات کہہ دی. یعنی صحابہ اس حوالے سے بہت حساس تھے. نکاح میں تو ایجاب و قبول کی شرط ہوتی ہے نا. ہاں تو ایجاب کر دیا نا تو قبول اب اس نے کرنا ہے. بیٹی مان گئی تھی. نہیں بیٹی کی طرف سے ایجاب نہیں ہوتا, ایجاب تو ولی کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن ولی کے لیے بھی ہے نا بیٹی کی رائے دیکھ کے ایجاب کرے نا. یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ ہم فقہ میں شاید ہم نے ڈسکس کیا ہو, آیا ہوگا, لازماً آیا ہوگا. یہ سب کے نزدیک نہیں ہے. ہاں کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جی لڑکی کی رضامندی ضروری ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر رضامندی کے نکاح کر سکتا ہے, لڑکی کے پاس اجازت ہے کہ وہ خلا لے لے. وہ ایک واقعہ بھی نہیں, واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک خاتون کا نکاح اللہ کے رسول نے کر دیا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا خلا لے لو. تو وہ یہ کہتے ہیں جی ولی اپنا اختیار استعمال کرے, لڑکی اپنا اختیار استعمال کرے, وہ اس طرف چلے گی. جی تو جو کمٹمنٹس ہیں اس کی کیا شروط کے ہیں کہ احکام شریعہ کے خلاف نہ کوئی بھی معاہدہ. ابھی یہ ہے کہ جی جیسے وہ بات ہو رہی تھی نا کہ جی آپ نے انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے وہ آپ نے سائن کر لی, جی ہم آپ کو انٹرسٹ پے کریں گے. اب ظاہری بات ہے انٹرسٹ سے تو اللہ نے منع کیا, آپ نے کیوں سائن کیا؟ تو خلاف شریعت کوئی معاہدہ نہیں کرنا. یہ معاہدہ کر کے بیٹھ جائیں, مطلب جو ناٹو فورسز ہیں مثال کے طور پہ, ان کے جو الائنس میں آپ شامل ہو جائیں, کئی مسلمان کو ملک آ گیا تو اس کو بھی رگڑا لگا دیں گے. تو جیسے ترکی والے افغانستان میں لڑتے رہے, یہ غلط تھا, نہیں لڑنا چاہیے تھا. ان کا کیا مطلب کہ جی آپ افغانستان میں آ کے لڑیں. تو خلاف شریعت جو ہے کوئی معاہدہ نہیں کرنا کہ اپنے مسلمان بھائی کو مارنا ہے, اس پہ معاہدہ کر لیں. دوسرا کیا ہے کہ رضا اور اختیار سے ہو وہ معاہدہ. وہ معاہدہ کیا ہو؟ رضا اور جبراً آپ کے اوپر مسلط نہ ہو. بعض اوقات حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ جی آپ ایٹم بم نہیں بنائیں گے, سائن کریں. تو اب ظاہری بات ہے آپ تو نہیں چاہتے نا کہ آپ سائن کریں, لیکن آپ کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی اب آپ سائن کرو. وہ ہے نا ان کے وہ ایسے معاہدات کہ رول بیک کریں اپنا ایٹمی پروگرام ہے. تو اب اس میں ظاہری بات ہے وہ تو آپ کا آزادی, جب آپ نے آزادی سے کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں تو اب آپ اس کے پابند کہاں سے ہیں؟ جبر ہے آپ کے اوپر مسلط کیا گیا. تیسرا کیا کہ وہ معاہدہ واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ معاہدہ ٹوٹتا کیسے ہے. ایک تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ مشروط ہو, تو جیسے وقت ختم ہوگا بھائی یہ معاہدہ 4 سال کے لیے, بس ٹھیک ہے 4 سال تک ختم, اس کے بعد ٹھیک ہے. قرآن نے بھی کہا نا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ, جتنی مدت ہے اس وقت تک کے لیے وہ معاہدہ پورا کرو. اپنے وعدہ واضح ہونا چاہیے. ہاں تو بھی کہہ رہے مسلمان جو بھی کہہ دیا اس کا وعدہ ہی ہو. نہیں, وعدے میں وعدے کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے.
ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وعدے کا شبہ ہو سکتا ہے، یار میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے یہ وعدہ تو نہیں آئے گا نا، میں دیکھوں گا، آسانی ہوئی سہولت ہوئی تو ٹھیک ہے کر دوں گا، اب یہ وعدہ نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے نا، میں کوشش کروں گا، یہ بھی بات ہے، یہ اس طرح سے تو نہیں، بھائی کوشش آپ نے کر دی پر ٹھیک ہے، تو کوشش کا وعدہ آپ نے کیا تو وہ آپ نے کر دی ہے، تو ہاں تو وعدہ تو مطلب واضح الفاظ میں. تو نقض عہد، وعدہ کیسے ختم ہوتا ہے، ٹوٹتا کیسے؟ ایک تو یہ کہ موقت ہو، وقت کے ساتھ ختم ہو جائے. دوسرا کیا ہے کہ دشمن اس کو توڑ دے، جب دشمن توڑ دے تو وہ ٹوٹ گیا. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے اپنی قسموں کے بعد اپنا وعدہ توڑ دیا تو اب ٹھیک ہے، تم بھی کیا کر سکتے ہو، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اب تم بھی ان سے قتال کر سکتے ہو، دشمن نے معاہدہ توڑ دیا. تیسرا کیا ہے، اذا ظہرت بواد الغدر ودلائل الخیانہ، خیانت واضح ہو جائے دشمن کی طرف سے، اور یہ بھی کہ وہ غدر پہ اتر آیا، واضح ہو گیا آپ کے لیے، مطلب اس نے پراکسی وار شروع کر دی نا پیچھے سے، ٹھیک ہے، یعنی بظاہر دیکھیں نا اسٹیٹس نے بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اسٹیٹ سامنے کا معاہدہ اور رکھا ہوتا ہے، پیچھے سے کام اپنا پورا چلایا ہوتا ہے. جیسے ہم افغانستان اور یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری طرف سے تو ہو رہا ہے، کشمیر میں ٹھیک ہے، اگر ہماری طرف سے ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. سامنے سے اگر آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو پیچھے سے آپ کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، تو ہم تو ایک پرنسپل ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا. اسی طرح جو ہے وہ اب انڈیا اگر یہاں پہ جاسوس بھیجتا ہے تو اب ظاہر بات ہے ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. ہم بھی بھیجیں تو پھر بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. سیاچن پہ معاہدہ تھا اگر کچھ تو ٹھیک ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. دراصل اسرار صاحب کا یہی موقف تھا نا کہ آپ اسٹیٹ فارورڈ انہیں کہیں گے ہم نہیں، ہاں نہیں، وہ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، چال بازی کریں گے، ٹھیک ہے، پیچھے سے ان کی ایجنسیاں جو ہے وہ سارا کام ڈال رہی ہیں تمہارے یہاں. اب جیسے ہمارے یہاں اب یہی ہے نا کہ جی راہ یہاں پہ ایکٹیو ہے، مثال کے طور پہ آپ کے ریموٹ ایریاز میں راہ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے. آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جی آپ کی ایجنسیاں کشمیر میں ایکٹیو ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جو ان کی ایجنسیاں جو ہے وہ افغانستان میں اور یا آپ کے جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں ایکٹیو ہیں. تو اگر یہ پیچھے سے ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہمیں ایز اے مسلم یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح سے کریں، برابر کی سطح پہ معاہدہ پھینک دیں. اگر انہوں نے ایسا کیا بھائی معاہدہ ختم، بس اب اس کے بعد جو کرنا ہے سو کر لیں، لڑنا ہے نہیں لڑنا وہ اب آپ کی مرضی ہے. معاہدہ ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا، اعلان کر دیتے ہیں نا کہ چونکہ آپ کی طرف سے یہ ہوا ہے تو اب ہماری طرف سے معاہدہ یہ ختم. واضح کرنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، جنگ سے پہلے، جنگ سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے. جاسوسی کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، کیا جاسوسی جائز ہے، جاسوسی کرنا؟ دیکھیں جاسوسی تو ظاہری بات ہے اگر معاہدہ ایسا ہے کہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، معاہدہ اگر ایسا ہے یا تو معاہدہ نہ کریں، بغیر معاہدے کے آپ مطلب چلائیں جاسوسی. جاسوسی تو جائز ہے، معاہدہ کیوں کر رہے ہیں جو کام آپ نے کرنا نہیں؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیونکہ ظاہر بات جب جاسوس پکڑا جاتا ہے تو اب کیا ہے، سبکی تو ہوتی ہے، ان کا پکڑا گیا نا، وہ کیا نا کلبھوشن، ہاں، تو اب وہ کلبھوشن پکڑا گیا تھا تو، اور ظاہری بات ہے کہ اب دوسرا وہ جو چائے والی سرکار تھی وہ بھی جو پکڑی گئی تھی، ظاہری بات ہے وہ اس نے اب بارڈر کراس کیا نا آپ کا، ٹھیک ہے. اب بارڈر کراس نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، اس کے فائٹر پلین کو بارڈر کراس نہیں کرنا چاہیے تھا، معاہدے کی خلاف ورزی تھی، پکڑا گیا، آپ سبکی ہوئی، ٹھیک ہے. آپ کا اگر پلین اس طرف سے جا کے پکڑا جائے گا، آپ کا بندہ وہاں جا کے پکڑا جائے گا انڈیا میں، تو ظاہر بات ہے سبکی تو ہوگی، وہ تو میڈیا پہ پیش کریں گے، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ جسٹیفائی کریں گے، آپ تو نہیں کہیں گے بھائی ٹھیک کام ہوا ہے، انٹرنیشنلی بھی اس کو نہیں ٹھیک سمجھا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسینٹ تو یہی ہے کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک نہیں ہے تو نہ کرو. صرف شریعت تو نہیں کہہ رہی، ساری یہ سمجھ رہے ہیں، دونوں سٹیٹس جن کا یہ مسئلہ ہے وہ بھی اور پوری دنیا بھی یہ سمجھ رہی ہے بھائی غلط ہے. جب پکڑا جاتا ہے تو پھر سارے سمجھتے ہیں غلط ہے، جب تک نہیں پکڑا گیا تو چلایا ہوا ہے. اصل بات یہ یہاں پہ بس ایک واقعہ ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. عبد الملک بن مروان سے کہ قبرص، یہ جو سائپرس جزیرہ ہے، ٹھیک ہے، سمندر کے اندر نا، سائپرس آپ دیکھیں نا، مصر سے اوپر اور ادھر ترکی سے نیچے،
تو یہاں جو ہے وہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا، تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا. اب اس میں عبد الملک بن مروان نے مشورہ کیا لیث بن سعد سے، یہ بھی فقیہ تھے مصر کے، مالک حضرت امام مالک بھی، مالک بن انس وہ بھی فقیہ تھے، کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. ان کی طرف سے جو ہے وہ خیانت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے امن کا وہ ختم کر کے چڑھائی کر دیں ان کے اوپر، اہل قبرص پہ. تو امام لیث بن سعد نے لکھا کہ اہل قبرص کا معاملہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہیں، اور اہل روم جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اپنی پینگیں بڑھائیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، اما تخافن من قوم خیانہ فانبذ الیہم علی السواء، ایسے ان کے اوپر چڑھائی نہ کریں، پہلے معاہدہ ان کی طرف پھینکیں اور پھر ان کو کم از کم 1 سال کی مہلت دیں اور پھر ان کے اوپر چڑھائی کریں. امام مالک بن انس نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں اہل قبرص جو ہے ان کا معاملہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے، پہلے سے کہ ہم ان کو امان دیے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے معاملات اگر سیدھے نہیں ہو رہے تو پھر آپ پہلے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو آپ توڑیں تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو، پھر اس کے بعد اب آپ نے جو بھی اقدام کرنا ہے وہ اقدام کریں. تو یہ بہر الفقہا کی کانسنٹ یہی تھی کہ معاہدہ باقاعدہ طور پہ پہلے توڑ کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی حملہ کرنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کی تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.